السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کو رگو بیر سنگھ کے قبول اسلام کی سچی کہانی سنائیں گے۔ آئیے سنتے ہیں انہی کی زبان۔ میرا پرانا نام رگو بیر سنگھ تھا۔ میں قصبہ کوتوالی، ضلع مظفر نگر، یو پی کے ایک کمہار مزدور گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ گھر کے لوگ سادگی میں مجھے رگو کہا کرتے تھے۔ 1971 میں اللہ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی۔ اس وقت میری عمر 21 سال ہوگی۔ میرے والد دیپ چند جی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب میرے 3 بھائی اور 2 بہنیں حیات ہیں۔ والدہ کا میری شادی کے سال انتقال ہو گیا تھا۔ اس وقت میں کوتوالی میں جنرل مرچنٹ کی دکان کرتا ہوں۔ درمیان میں نے نائی کی دکان بھی کی تھی۔ شرعی قباطوں کی وجہ سے اب میں نے وہ دکان چھوڑ دی ہے۔ میرے قبول اسلام کا واقعہ ایک لطیفہ ہے۔ ہوا یہ کہ 19 سال کی عمر میں میری شادی ہو گئی۔ بیوی بہت خوبصورت تھی۔ ان کا میک اپ بھی ہمارے خاندان سے ذرا اونچا تھا۔ ان کے والد ایک اچھے کسان تھے اور کچھ کاروبار بھی کرتے تھے۔ ہمارے گھر غربت کی حالت میں اس کا دل نہ لگا۔ میں 10ویں کلاس فیل تھا۔ وہ مجھ سے پڑھی ہوئی بھی زیادہ تھی۔ اس نے انٹرمیڈیٹ پاس کر رکھا تھا۔ وہ مجھے بہت پسند آئی اور مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ ایک مرتبہ اس کے میکے والے اس کو لینے کے لیے آئے۔ وہ گھر چلی گئی۔ کچھ زمانے کے بعد میں اس کو لینے کے لیے گیا تو اس نے آنے سے انکار کر دیا۔ مجھے بہت صدمہ ہوا۔ پھر میں نے والد کو لینے کے لیے بھیجا، مگر ان لوگوں نے اس کو نہیں بھیجا۔ رشتہ داروں اور ذمہ داروں سے سفارشیں کرائی، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ظاہری کوششیں بیکار ہو جانے کے بعد سیانوں اور ملاؤں سے ٹونے ٹوٹکے، گنڈے اور تعویذ کرانے شروع کیے، مگر کام بننے کی کوئی صورت نہ نکلی۔ میں اس کو بہت یاد کرتا۔ میرا دل ہر کام سے اچاٹ ہو گیا اور نیم پاگل سی حالت میں بے چین رہتا۔ میرے والد کو کسی نے بتایا کہ جمعے کی رات ہفتہ کی صبح تک اکبر خان والی مسجد میں مسلمانوں کا بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ وہاں بہت سے مولوی لوگ آتے ہیں، آپ وہاں جاؤ۔ میرے والد سنیچر کی صبح کو وہاں پہنچے۔ لوگوں نے بتایا کہ مسجد کے باہر جاؤ، جب پروگرام ختم ہوگا کسی مولوی سے ملوا دیے جائیں گے۔ ایک ملا جی مسجد سے باہر تھیری کی ٹھیلی لگاتے تھے۔ میرے والد صاحب ان کے پاس گئے اور اپنا دکھ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کوتوالی سارے کاموں میں پھلت والوں کے پاس جاتے ہیں۔ وہ جوان جو کھڑے ہوئے تقریر کر رہے ہیں وہ پھلت کے رہنے والے ہیں۔ وہ اگرچہ دیکھنے میں مولوی نہیں لگ رہے ہیں، مگر پھلت کے ہیں، اور پھلت کے لوگ بہت پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب وہ نکلیں تو بس ان سے چمٹ جانا۔ وہ منع کریں گے، لیکن اگر انہوں نے تیرا کام کر دیا تو بس تیرا کام بن جائے گا۔ اصل میں وہ مولوی محمد کلیم صدیقی صاحب تھے، جو اس وقت مشن سکول میں 11ویں کلاس میں پڑھتے تھے۔ سکولی ڈریس میں اجتماع میں شریک ہوتے تھے۔ وہ جماعت تبلیغ سے لگے ہوئے تھے اور بہت اچھی تقریر کرتے تھے، مگر لوگ اس وقت ان کو مولوی صاحب کہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہفتہ واری اجتماع میں جوڑنے والی یا صبح 6 نمبر والی بات اکثر وہی کرتے تھے۔ اشراق سے فارغ ہو کر وہ باہر نکلے۔ بستہ ساتھ تھا، اسکول کی طرف رخ تھا۔ میرے والد ان کے پیچھے آواز لگاتے دوڑے، مولوی صاحب، مولوی صاحب۔ وہ مولوی صاحب ہوتے یا اپنے آپ کو مولوی صاحب سمجھتے تو سنتے۔ میرے والد نے دوڑ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، جی ایسی بھی کیا بات ہے، اتنی آواز دے رہا ہوں سنتے بھی نہیں۔ وہ بولے، آپ مولوی صاحب آواز دے رہے تھے، میں مولوی کہاں ہوں؟ میرے والد بولے، یہ تو مجھے ملا جی تحری والے نے خوب بتایا ہے کہ پھلت والے اپنے آپ کو بہت چھپاتے ہیں، آپ کو میرا کام کرنا پڑے گا۔ انہوں نے معلوم کیا کہ آپ کا کیا کام ہے۔ میرے والد صاحب نے کہا، لڑکے کی بیوی نہیں آتی، لڑکا غم میں مرا جا رہا ہے، کچھ کام بھی نہیں کرتا، ایسا تعویذ دے دو کہ بہو آ جائے۔ وہ بولے، بھائی ملا جی نے آپ سے مذاق کیا ہے،
میرے تو پردادا نے بھی کبھی تعویذ نہیں بنایا۔ میرے والد صاحب کو ملا جی نے بتایا تھا کہ وہ انکار کریں گے، تم ہرگز نہ ماننا۔ ان کے انکار سے والد صاحب کو اور بھی یقین ہو گیا کہ چھپے ہوئے آدمی ہیں، ہر ایک کا کام نہیں کرتے، اس لیے انہوں نے اصرار کیا۔ بولے، آپ مجھے تو نہیں بہکا سکتے ہیں، مجھے سب اصلیت پتہ ہے، میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور جب تک میرا کام نہیں ہوگا ہرگز نہ ٹلوں گا۔ بہت سمجھانے اور معذرت کرنے کے باوجود جب وہ نہیں مانے تو انہوں نے جان چھڑانے کے لیے اگلے سنیچر کا وعدہ کر کے اپنی جان چھڑائی۔ اگلے سنیچر جب محمد کلیم صدیقی صاحب نے مسجد میں تقریر کے دوران جوتوں والے برآمدے کی طرف گردن گھمائی تو میرے والد صاحب پر ان کی نگاہ پڑی۔ وہ مجھے لے کر وہاں صبح صبح پہنچ گئے تھے کہ کماروں کی صبح بھی جلدی ہوتی ہے۔ کلیم صاحب کو پچھلے ہفتے کا اسرار یاد آیا، بات کا توازن بگڑ گیا۔ کسی طرح اپنے آپ کو سنبھال کر بات پوری کی، اشراق کی نیت باندھی، نماز میں جان بچانے کی ترکیب سوجی۔ 2 رکعت پڑھ کر انہوں نے میرے والد کو بلایا اور کہا، اپنے بیٹے کو مسجد کے غسل خانے میں بھیج کر اشنان غسل کرنے کو کہو۔ انہوں نے مجھے نہانے کو کہا۔ نماز پڑھ کر وہ مجھے مسجد کے بہر والے حجرے میں لے گئے اور 3 بار کلمہ طیبہ پڑھوایا، اس کے معنی بھی بتایا اور مجھے کہا کہ بس ایک مالک سب کچھ کرنے والا ہے، اگر تم نے یہ کلمہ دل میں بٹھا لیا تو وہ مالک تمہاری بیوی کو بغیر بلائے بھیج دے گا۔ اور مجھے ایک کاغذ پر ہندی میں کلمہ طیبہ لکھ کر دیا کہ ہر وقت سچے دل سے اس کا جاپ کرتے رہو۔ بہر آ کر میرے والد سے کہا کہ میں نے ان کو ایک منتر بتا دیا ہے کہ اس کا جاپ کریں، مالک ضرور آپ لوگوں کی سن لے گا۔ اس کے بعد مسجد میں جا کر انہوں نے 2 رکعت اور نفل پڑھی اور خوب دل سے دعا کی کہ الہی، زبان سے تو میں نے کہلوا دیا ہے، دل میں آپ اتار سکتے ہیں۔ ہم دونوں مطمئن ہو کر گھر لوٹے۔ چوتھے دن میرے سسر میری بیوی کو لے کر میرے گھر آ گئے، خوشی خوشی ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ مجھے اس منتر پر بہت اعتقاد ہو گیا اور خوب اس کا جاپ کرتا اور کبھی زور زور سے مزے لے کر پڑھنے لگتا، کبھی کبھی مزے میں مجھے وجد آ جاتا۔ اگلے سنیچر کو میرے والد 2 کلو لڈو لے کر پھلت پہنچے۔ اس سنیچر کو محمد کلیم صدیقی صاحب نہیں آئے، وہ مایوس ہو کر گھر لوٹے اور تیسرے سنیچر کو پھر گئے۔ اجتماع سے فارغ ہو کر جیسے ہی وہ مسجد سے نکلے تو میرے والد نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا اور لڈو پیش کیے۔ انہوں نے لڈو واپس کر دیے کہ اس میں میرا کچھ کام نہیں، مالک نے آپ کی سن لی۔ میرے والد نے کہا، ایک بات پوچھنی ہے کہ میرا بیٹا ہر وقت آپ کے جس منتر کا جاپ کرتا رہتا ہے اس سے کچھ نقصان تو نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ بہت اچھا ہے، اس کو بہت فائدہ ہوگا۔ میں ہر وقت کلمہ پڑھتا رہتا۔ ایک دن مزے میں زور زور سے میں اس کلمے کو پڑھتا پھلت جا رہا تھا۔ پھلت کے ایک ملا جی جو بڑائی کا کام کرتے تھے، غلام حسین ان کا نام ہے، وہ ہمارے محلے میں کواڑ کھڑکیاں بنانے آتے تھے۔ انہوں نے سن لیا، وہ ہمیں اچھی طرح جانتے تھے۔ انہوں نے سنا تو بولے، ارے رگو، تو یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ منتر ہے، پھلت والے مولوی صاحب نے بتایا تھا، اس سے تو میری بیوی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو اسلام کا کلمہ ہے، یہ کلمہ پڑھ کے ہی تو آدمی مسلمان ہوتا ہے۔ میں نے کہا تو کیا میں مسلمان ہو گیا؟ انہوں نے کہا، اگر سچے دل سے تو نے پڑھا ہے تو مسلمان ہو ہی جائے گا۔ میں نے کہا کہ میں تو سچے دل سے اور وشواس یقین سے ہی پڑھتا ہوں، ایسا تو آپ بھی نہ پڑھتے ہوں گے۔ اس پر وہ بولے، پھر تو مسلمان ہو گیا۔ میں نے کہا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا، اب تمہیں اپنا مسلمان نام رکھنا چاہیے اور نماز یاد کر کے 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے۔ میں نے پوچھا کہ کیا نام رکھوں؟ انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن رکھ لو۔ میں نے کہا کہ نماز مجھے کون سکھائے گا؟ انہوں نے کہا کہ میں سکھا دوں گا۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ وہ روز رات کو مجھے وقت دیتے، دن چھپنے کے بعد وہ مجھے نماز سکھاتے۔ 15-20 روز میں مجھے خاصی نماز آ گئی۔ انہوں نے مجھے ہندی میں 1-2 کتابیں لا کر دی، جنت کی کنجی اور دوزخ کا کھٹکا، یہ تو مجھے آج تک یاد ہے۔ میں چھپ کر نماز پڑھنے لگا۔ میں نے وہ کتابیں اپنی بیوی کو پڑھائی اور ان کو اپنے مسلمان ہونے کا حال بتایا اور اس کو قسم دے کر کہا کہ سچی ہندو بیوی شوہر کے ساتھ اس کی چتا میں جل جاتی ہے۔
تجھے بھی میرے مذہب میں آ جانا چاہیے۔ وہ تیار ہو گئی۔ ملا جی غلام حسین نے اس کو بھی کلمہ پڑھوا دیا، اس کا نام فاطمہ رکھ دیا، اور اب ہم ایک دوسرے کی پہرے داری کر کے کبھی کبھی باری باری گھر میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ ایک روز میرے والد نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، مجھے ڈانٹنے لگے، مجھے بھی غصہ آ گیا اور میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، آپ سے جو ہو وہ کر لو۔ انہوں نے بھائیوں کے ساتھ مل کر مجھے بہت مارا اور میں گھر سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد میں 30 روز گھر سے باہر رہا۔ میں دلی چلا گیا اور خیال تھا کہ بس یہاں کوئی روزگار دیکھ لوں گا۔ میرے والد صاحب 5-6 لوگوں کو لے کر بھلت پہنچے اور کلیم صاحب سے میرا پتہ مانگا۔ انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، مگر ان کو یقین نہ آیا۔ وہ کہتے رہے کہ آپ نے اس پر جادو کر کے اس کو مسلمان کیا اور ہمارا لڑکا آپ کے پیٹ علم میں ہے، اگر پرسوں تک وہ نہ آیا تو ہم تھانے میں رپورٹ کر دیں گے۔ کلیم صاحب بہت پریشان ہوئے۔ ان کو سمجھایا کہ میری تو اس کے ساتھ ملاقات بھی نہیں ہوئی، میں نے آپ کے ساتھ بھلا کیا، آپ اس کا یہ بدلہ دے رہے ہیں۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، مگر انہوں نے ایک نہ سنی اور بدتمیزی سے دھمکی دے کر واپس آ گئے۔ نہ جانے کیوں میرا دل دلی میں بہت گھبرایا۔ میرے دل میں شدید تقاضا ہوا کہ پھلک جاؤں اور محمد کلیم صدیقی صاحب سے ملوں۔ رات گزارنا مشکل ہو گیا، مجبوراً اسٹیشن پہنچا۔ رات کو ایک گاڑی کوتوالی جاتی تھی، اس سے کوتوالی پہنچا اور صبح صبح پیدل پھلک پہنچ گیا۔ کلیم صاحب مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ میں نے سارا ماجرا سنایا۔ انہوں نے بتایا کہ میں تو بہت پریشان تھا، ہمارے گھر والے بھی تھانہ پولیس سے بہت بچتے ہیں، بہت دعا کر رہا تھا، اللہ کا شکر ہے آپ آ گئے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے کوتوالی لے چلیں، میرا ہاتھ پکڑ کر میرے والد کے ہاتھ میں دے دیں کہ آپ کا بیٹا یہ ہے، اب آپ اس کو چھوڑیں یا بند کر کے رکھیں، میں ذمہ دار نہیں ہوگا، اور اس سے بھی معلوم کر لو کہ میں اس سے کبھی ملا بھی تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ تمہیں بہت ماریں گے۔ میں نے کہا میں خود سنبھال لوں گا۔ وہ مجھے لے کر گئے اور میرے والد صاحب کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دے کر آئے۔ آئندہ میں ذمہ دار نہیں، اس سے پوچھ لو یہ کبھی مجھ سے ملا تھا۔ میں نے کچھ روز معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے گھر میں رہنا شروع کیا۔ ہمارے محلے کے قریب میں مسلمان بیکری کا کام کرتے تھے جو پونا مر شٹر میں رہتے تھے۔ میں نے حکم کے ساتھ والد صاحب کو اس پر راضی کیا کہ میں بھی ان کے ساتھ وہاں جاؤں گا۔ میں پونا چلا گیا اور پھر بیوی کو بھی لے گیا۔ وہاں جا کر مجھے وطن بہت یاد آیا۔ میں نے کچھ پیسے کمائے اور کوتوالی کے ایک مسلم محلے میں مکان بنا لیا۔ جماعت میں وقت لگاتا رہا، الحمدللہ دین سے بہت اچھا تعلق ہو گیا۔ مارشٹر کی ایک جماعت کا امیر بنا دیا گیا۔ ہم پھلت پہنچے۔ میں نے اذان بھی عربی لہجے میں سیکھ لی تھی۔ زور کی اذان کہی۔ مولوی کلیم صاحب سے ملنے کے لیے گھر پہنچا۔ میں ان سے چمٹ گیا، وہ مجھے پہچان نہ سکے۔ جب میں نے بتایا کہ کوتوالی آپ کا رگو ہوں، انہوں نے مجھے گلے لگایا اور بہت خوش ہوئے۔ جماعت کا یہ وقت جو میرے اپنے علاقے میں لگا بہت اچھا رہا۔ اس کے بعد مولوی کلیم صاحب کے مشورے سے میں کوتوالی آ کر رہنے لگا اور اپنے گھر والوں کو کوتوالی سے خرچ بھیجتا تھا۔ تقریباً 10 سال سے کوتوالی میں رہ رہا ہوں۔ پہلے میں نے نائی کی دکان کھولی تھی، مگر مسلمانوں کی داڑھی مونڈنا مجھے عجیب لگتا تھا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اسرا چلانا مجھے بہت ناگوار تھا۔ پھر میں نے جنرل منچن کی دکان کھولی، الحمدللہ اچھی چل رہی ہے۔ میرے 5 بچے ہیں، 3 لڑکے، محمد عثمان، محمد علی اور محمد حسین، 2 بیٹیاں ہیں، عائشہ اور زینب۔ الحمدللہ سب دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ بڑا لڑکا بہت اچھا حافظ ہو گیا ہے، گجرات کے ایک مدرسے میں پڑھ رہا ہے۔ محمد علی کے 16 پارے حفظ ہو گئے ہیں، الحمدللہ۔ محمد حسن کے 3 پارے حفظ ہو گئے ہیں، وہ سب سے زیادہ ذہین ہے۔ عائشہ اور زینب دونوں نے قرآن شریف پڑھ لیا ہے، ان کا بھی حفظ شروع ہو گیا ہے۔ میں نے شب قدر اور جماعت میں دعا کی تھی کہ اے اللہ میرے سارے بچوں کو حافظ، عالم اور دین کا داعی بنا دیجیے اور صحابہ کے انداز کا مسلمان بنا دیجیے۔ مجھے امید ہے کہ میرے اللہ جو مجھے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی طرف لائے ہیں وہ میری مراد ضرور سنیں گے۔ میں اس تصور سے بھی کام جاتا ہوں کہ اگر میرے اللہ مجھے ہدایت نہ دیتے تو کفر پر میری موت ہوتی۔ اچانک پھر مجھے غم سا ہو جاتا ہے کہ کہیں میری شامت اعمال کی وجہ سے مجھ سے اسلام کی نعمت چھین نہ لی جائے، اس لیے کہ اصل ایمان تو خاتمے کا ہے۔ میں اس تصور سے کام کر اکثر سجدے میں گر جاتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ کسی کو ہدیہ دے کر واپس لینے والا انسان ایسا ہے جیسا الٹی کر کے چاٹنے والا۔ آپ تو کریموں کو کریم ہیں، آپ نے میری خواہش کے بغیر مجھ کو ہدایت دی۔
میرا خاتمہ بھی ایمان پر کیجیے، مجھے امید ہے کہ میرا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے، آمین۔ تو دوستو یہ تھے رگھو، جسے اللہ نے کہاں سے اور کیسے ہدایت دی۔ جب ہدایت کی ہوا چلتی ہے تو راستے خود بخود بنتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو دوستو لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں، اور اس طرح کی اگر آپ اور ویڈیوز یعنی کہ نئے مسلمان ہونے والوں کی کہانیاں، سچی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے پلے لسٹ کے اندر بھی جائیں اور کمنٹ بھی کریں، انشاءاللہ ہم روزانہ کی بنیاد پر انہیں اپلوڈ کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔